السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو ان مائی یوٹیوب چینل تعلیم ود پریشے۔ آج ہم جو فرسٹ لیسن پڑھیں گے وہ 7th کلاس کا لیسن نمبر 1 ہے، یونٹ نمبر 1 نیو ایڈیشن کا، دا لاسٹ سرمن آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دا لاسٹ سرمن آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا آخری خطبہ۔ اس میں ہم پری ریڈنگ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ پری ریڈنگ میں ہو از دا لاسٹ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آخری نبی کون ہے یا ہمارے آخری رسول کون ہے۔ تو وی obviously نو اباؤٹ اٹ کہ ہمارے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا آنسر ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is our last prophet۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ہیو یو ہرڈ اباؤٹ دا لاسٹ سرمن آف دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یس، آئی ہیو ہرڈ اباؤٹ دا لاسٹ سرمن آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم delivered his last sermon on 9th ذوالحج 10 years after ہجرت۔ اوکے، اب پراپرلی ہم اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ٹرانسلیشن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ڈیلیورڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ڈیلیورڈ مین انہوں نے دیا، ہز لاسٹ سرمن اپنا آخری خطبہ آن دا 9th ذوالحج کو، آفٹر 10 years ہجرت کے 10 سال بعد 9 ذوالحج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا۔ مائیگریشن فرام مکہ ٹو مدینہ، یہ جو ہجرت تھی یہ مکہ سے مدینہ کی طرف تھی۔ ان دا ارینا ویلی آف ماؤنٹ عرفات، کوہ عرفات میں کوہ عرفات کی ارینا ویلی میں آپ نے ہجرت کے 10 سال بعد 9 ذوالحج کو اپنا آخری خطبہ دیا تھا۔ ہز ورڈز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ور کلیئر، بالکل واضح تھے، اینڈ کنسائز اور جامع تھے، اینڈ ور ڈائریکٹڈ اور ہدایت تھے، ٹو آل ہیومینٹی، تمام انسانیت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ یا آپ کے الفاظ واضح اور جامع تھے اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت تھے۔ اب پراپرلی یہاں سے خطبہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو ہم یہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ سرمن مین خطبہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سیڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، او پیپل، اے لوگو، لسن ٹو، غور سے سنو، واٹ آئی سے، جو میں کہتا ہوں، آئی ڈو ناٹ نو، میں یہ جانتا نہیں ہوں، ویدر، آیا، کہ آئی ول ایور میٹ یو، کہ میں دوبارہ کبھی ملوں گا، ایٹ دس پلیس، اس جگہ پر، آفٹر دس ایئر، اس سال کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، میں نہیں جانتا کہ آیا کہ میں اس سال کے بعد اس جگہ پر دوبارہ کبھی ملوں گا۔ آگے جو اس کا فرسٹ پوائنٹ ہے، لائف اینڈ پراپرٹی آف دا مسلمس، مسلمانوں کا جان و مال۔ مسلمانوں کا جان و مال کے بارے میں یہاں پہ کیا احکامات ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سیڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، یور بلڈ، تمہارا خون یا آپ کا خون، یور پراپرٹی، آپ کا مال، اینڈ یور آنر، اور آپ کی عزت، آر ایز اے سیکرڈ، ایسے مقدس ہے یا حرمت والے ہیں، ایز دس ڈے، جیسے کہ یہ دن، دس منتھ، یہ مہینہ، اینڈ دس سٹی، اور یہ شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایسے ہی حرمت والے ہیں جیسا کہ یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر ہے۔ شہر سے مراد یہاں پہ بریکٹ میں بتایا ہوا کہ مکہ اینڈ دا سراؤنڈنگ ایریاز، مکہ اور اس کے ارد گرد کے جتنے بھی علاقہ جات ہیں وہ۔ یو ول گو بیک، تم واپس جاؤ گے، ٹو دا ریزرکٹیڈ، مطلب زندہ ہونے کے بعد، مر جانے کے بعد، ٹو یور لارڈ، اپنے اللہ کی طرف، اپنے خدا کی طرف، تم اپنے رب کی طرف دوبارہ زندہ ہو کر جاؤ گے۔ دیر ول یو اکاؤنٹ، جہاں پہ حساب کیا جائے گا، فار یور ڈیڈ، تمہارے اعمال کا، جہاں تمہارے اعمال کا حساب ہوگا۔ سو ڈونٹ ٹرن انٹو پیپل، تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ، ہو گو اسٹرے، جو کہ گمراہ ہوئے، اینڈ کل ون اندر، اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو گمراہ ہو جائیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں یا ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔
اب اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے، اگر ہم دیکھ لیں اسی میں وائل ریڈنگ میں جو فرسٹ اس کا انسائٹ کوشچن ہے اسی میں اگر ہم پہلا کوشچن دیکھ لیں، واٹ ڈیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اباؤٹ دا لائف اینڈ دا پراپرٹی آف دا ایوری مسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان و مال کے مطلب ہر مسلمان کے جان و مال کے حوالے سے کیا فرمایا ہے؟ تو اگر آپ پہلے ہی اس کا اسٹارٹ ہی دیکھ لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یور بلڈ تمہارا خون، یور پراپرٹی تمہارا مال، اینڈ یور آنر اور تمہاری عزت، آر ایز اے سیکرڈ ایک مقدس ہے، یہ حرمت والے ہیں، ایز دس ڈے جیسے کہ یہ دن، یہ منتھ اور یہ سٹی۔ یہاں تک اس کا فرسٹ کوشچن کا، یہ جو وائی ریڈنگ میں ہے فرسٹ کوشچن کا اس کا آنسر یہاں تک ہوگا۔ نیکسٹ ہم سیکنڈ پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ میں بلڈ ریونج اینڈ یوزری، بلڈ ریونج خون کا بدلہ، اینڈ یوزری اور سود، سود کے بارے میں اور خون کے بدلے کے بارے میں یہاں پہ اس پوائنٹ میں بتایا گیا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بتایا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سیڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، بیہولڈ دیکھو، آل پریکٹسز تمام طریقے، آف پیگنزمز بت پرستی کے تمام طریقے، اینڈ اگنورینس اور جہالت کے، آر ناؤ اب ہیں، انڈر مائی فیٹ میرے قدموں کے نیچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمام طریقے بت پرستی اور جہالت کے میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ دا بلڈ ریونج خون کا بدلہ آف دا ڈیز آف اگنورینس آر ریمیٹیڈ، خون کا بدلہ معاف کر دیا گیا مطلب جو جہالت کے دنوں کا دور جہلیت کا جو خون کا بدلہ تھا وہ معاف کر دیا گیا، آر ریمیٹیڈ معاف کر دیا گیا یا ختم کر دیا گیا، دور جہلیت کا خون کا بدلہ معاف کر دیا گیا۔ دا فرسٹ کلیم پہلا دعویٰ، دا فرسٹ کلیم پہلا دعویٰ آن بلڈ خون کا پہلا دعویٰ، آئی ابالش میں ختم کرتا ہوں، از دیٹ آف دا ابن ربی بن حارثہ، ابن ربی بن حارثہ ہو واز بینگ نرشڈ جس کی پرورش کی گئی یا جو پالا گیا، ان دا ٹرائب آف سعد قبیلہ سعد میں، اینڈ ہوم اور جسے ہدیل کلڈ جسے ہدیل نے مارا تھا۔ سب سے پہلے ہے the first claim on blood I abolish is that of Ibn Rabi bin Harisa who was being nursed in the tribe of Saad and whom Hudayl killed۔ اس میں فرمایا کہ دور جہلیت کے تمام سب سے پہلا دعویٰ جو خون کا کیا گیا میں اسے منسوخ کرتا ہوں جو کہ ابن ربی بن حارث کا تھا جو کہ قبیلہ سعد میں پرورش پایا گیا تھا اور جسے ہدیل نے قتل کیا تھا۔ اس کا یہاں تک یہ بنتا ہے ٹرانسلیشن۔ یوزری از فاربیڈن، یوزری سود حرام ہے، اینڈ آئی میک اے بگننگ اور میں شروعات کرتا ہوں یا شروع کرتا ہوں، بائی ریمیٹنگ اس کو ختم کرنے کی، دا اماؤنٹ آف انٹرسٹ کہ جو سود کی رقم ہے نا اس کو معاف کرنے کا میں شروع کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، وچ عباس بن عبد المطلب ہیز ٹو ریسیو جو کہ عباس بن عبد المطلب کو واجب الادا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود حرام ہے اور میں معاف کرنے سے آغاز کرتا ہوں عباس بن عبد المطلب کو واجب الالاد مطلب کہ جو انہوں نے پے کرنے تھے۔ ویئرلی بے شک اٹ از ریمیٹیڈ انٹائرلی بے شک یہ مکمل طور پر معاف کیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی بک نمبر 1 سے اور 397 والی حدیث ہے۔ سیکنڈ اگر اس کا ہم تھرڈ پوائنٹ دیکھیں، تھرڈ پوائنٹ میں رائٹس آف وومین، عورتوں کے حقوق، خواتین کے حقوق کے بارے میں یہاں پہ بات کی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سیڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، او پیپل اے لوگو۔ آپ ہر پوائنٹ میں یہ غور کریں کہ ہر پوائنٹ میں کہ سٹارٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے او پیپل کہہ کے مطلب ہر لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات کی ہے۔ او پیپل اے لوگو، فیئر اللہ سے ڈرو، کنسرننگ وومین عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اے لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ویئرلی بے شک یو ہیو ٹیکن دیم بے شک آپ نے انہیں لے لیا ہے، آن دا سیکورٹی آف اللہ کی حفاظت پر، بے شک آپ نے انہیں اللہ کی حفاظت پر لے لیا ہے، اینڈ ہیو میڈ دیئر پرسنز lawful unto you by the word of اللہ اور ان کو آپ کے لیے حلال فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اور ان کو آپ کے lawful مطلب حلال کیا گیا ہے بائی دا ورڈ آف اللہ تعالیٰ کے قرآن مینس کے قرآن پاک کی روح سے اس کو آپ پر حلال کر دیا گیا ہے۔ اٹ از انکمبینٹ اپون دیم یہ آپ پر اب فرض ہے یا پھر آپ پر واجب ہے، ٹو آنر دیئر کنجوگل رائٹس کہ ان کے ازواجی
یہ آپ پر لازم ہے کہ ان کے ازواجی حقوق کا احترام کریں اینڈ ناٹ ٹو کمٹ ایکٹس آف امپروپریٹی، اور ناانصافی کے کاموں کا ارتکاب نہ کریں، وچ اگر اف دے ڈو، اگر وہ ایسا کریں، یو ہیو اتھارٹی، تو آپ کے پاس یہ حق حاصل ہے یا آپ کو یہ اختیار حاصل ہے، ٹو چیسٹائز دیم، کہ ان کو اس کا سزا دیں، کہ آپ اس کو اس کی سزا دیں اگر وہ کوئی بھی غلطی کا ارتکاب کرتی ہیں یا ناانصافی کے کام کرتی ہیں، تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس کو اس کی سزا دیں، یٹ ناٹ سیویرلی، لیکن زیادہ سخت نہیں، کہ اگر وہ اس طرح کا کام کریں تو اس کو آپ کو سزا دینے کا اختیار ہے، تاہم سخت سزا نہ دیں۔ اس پوری لائن کا میں ایک دفعہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ بے شک آپ نے انہیں اللہ کی حفاظت پر لے لیا ہے اور ان کو آپ کے لیے حلال فرما دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، یہ ان پر واجب ہے کہ وہ آپ کے ازدواجی حقوق کا احترام کریں اور ناانصافی کے کاموں کا ارتکاب نہ کریں، اگر وہ اس طرح کریں تو آپ کو سزا دینے کا اختیار ہے، تاہم سخت سزا نہ دیں، ناٹ سیویرلی مطلب ہوتا ہے سخت سزا، سخت قسم کی کوئی بھی سزا۔ اف یور وائفز، اگر تمہاری بیویاں، ریفرین فرام امپروپریٹی، اگر وہ بیویاں بے حیائی سے پرہیز کریں، اینڈ آر فیتھ فل ٹو یو، اور تمہارے ساتھ وفادار رہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ وفادار ہیں اور بے حیائی کے سے پرہیز کر رہی ہیں، کلاتھ اینڈ فیڈ دیم سوٹیبلی، تو انہیں مناسب لباس پہنائیں اور کھانا کھلائیں، اگر وہ تو انہیں مناسب لباس پہنائیں اور کھانا کھلائیں، اگر آپ کی بیویاں بے حیائی سے پرہیز کرتی ہیں اور آپ سے وفادار ہیں، آپ سے وفادار رہتی ہیں، تو انہیں مناسب لباس پہنائیں اور کھانا کھلائیں۔ اوکے، اب اسی کے ساتھ ہی ہم یہ جو اس کے وائل ریڈنگ تھا، مینس کے جو سیکنڈ پوائنٹ سے ریلیٹڈ جو کوشچن تھا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ واٹ از ربا اور یوزری؟ ربا اور یوزری مینس ان لافل ریٹ آف انٹرسٹ، یہ بیسیکلی ان لافل ریٹ جو انٹرسٹ کا ہوتا ہے یا سود کا جو غیر قانونی ریٹ ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس فورتھ پیراگراف ہے، ورشپ آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سیڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، او پیپل، اے لوگو، آئی ایم ناٹ سکسیڈیڈ بائی اے نبی، آپ نے فرمایا اے لوگو میں کسی نبی کا جانشین نہیں ہوں، اینڈ یو آر ناٹ سکسیڈیڈ بائی اینی نیشن، اور تم کسی امت کی جانشین نہیں ہو، سکسیڈنٹ مطلب جانشین ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں کسی نبی کا جانشین نہیں ہوں اور تم کسی امت کی جانشین نہیں ہو، سو آئی ریکمینڈیڈ یو، میں تمہیں تجویز کرتا ہوں، ٹو ورشپ یور لارڈ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو، میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں یا میں تمہیں یہ تجویز کرتا ہوں کہ اپنے رب کی عبادت کرو، ٹو آفر دا 5 پریئرس، 5 وقت کی نماز ادا کرو یا 5 وقت کی نماز قائم کرو اور پڑھو، ٹو فاسٹ ان رمضان، رمضان میں روزے رکھو، اینڈ پے دا زکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ڈیوز ٹو دا پور مینس کے جو غریبوں کو حقوق ان کو دینی ہوتی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی، ان کو کرو، آف یور پروویژن، ادا کرو، ولنگلی، خوشی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ان کو ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں کسی نبی کا جانشین نہیں ہوں اور تم کسی امت کی جانشین نہیں ہو، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں یا تجویز کرتا ہوں کہ اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو اور مستحقین کو زکوٰۃ ادا کرو، خوشی سے، خوشی سے ان کو زکوٰۃ ادا کرو۔ آئی ریکمینڈیڈ یو، میں تمہیں یہ تجویز کرتا ہوں یا مشورہ کرتا ہوں، ٹو پرفارم دا پلگریمیج، کہ حج ادا کرو، حج ادا کرو، ٹو دا سیکرڈ ہاؤس آف یور لارڈ، اپنے رب کے مقدس گھر کا، اپنے رب کے مقدس گھر کا حج کرو، اینڈ ٹو اوبے دوز، اور ان لوگوں کی پیروی کرو یا ان کا کہنا مانو، دوز ہو ان دا چارج آف یو، ان لوگ کی عبادت کرو جو آپ کے ذمے ہیں، دین یو ول بی اوارڈیڈ، تو پھر اپنے تو اعزاز حاصل کرو گے، ٹو انٹر دا پیراڈائز آف یور لارڈ، اپنے رب کی جنت میں داخل ہونے کا۔ یہاں سے پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، آئی ریکمینڈیڈ یو ٹو پرفارم دا پلگریمیج ٹو سیکرڈ ہاؤس آف یور لارڈ اینڈ ٹو بائی دوز ہو آر ان چارج آف یو، دین یو ول بی اوائڈیڈ ٹو انٹر دا پیراڈائز آف یور لارڈ، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ زیارت کرو اپنے رب کے مقدس گھر کی اور ان لوگوں کی عبادت کرو جو آپ کے ذمہ دار ہیں، تو پھر تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہونے کا اعزاز حاصل کرو گے۔ یہ بھی صحیح مسلم سے یہ والی حدیث لی گئی ہے۔ اس کی وائل ریڈنگ میں یہ کوشچن دیکھ لیتے ہیں، از گیونگ زکوٰۃ ورشپ آف اللہ، آپ کے خیال میں زکوٰۃ دینا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے؟ ان مائی پوائنٹ آف ویو یس،
giving zakat is worship of Allah in my point of view. نیکسٹ پہ چلتے ہیں ایکوالٹی. ایکوالٹی کا مطلب ہوتا ہے مساوات یا برابری. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سیڈ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا, all mankind, تمام انسان, is from Adam and Eve, تمام انسان آدم اور حوا سے ہیں, and Arab has no superiority over a non-Arab, کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, nor a non-Arab has a superiority over a Arab, اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر حاصل ہے. A white has no superiority over a black, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, nor a black has any superiority over a white, اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل ہے, except by piety and the good actions, سوائے تقوی اور نیک اعمال کے. سوائے تقوی اور نیک اعمال کے کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. learn that تم جان لو, every Muslim is a brother, کہ ہر مسلمان بھائی ہے, to every Muslim, ہر مسلمان کا, and the Muslims, اور تمام مسلمان, constitute قائم کرتے ہیں one brotherhood, ایک بھائی چارہ. تم جان لو, learn that every Muslim is a brother to every Muslim, and the Muslims constitute the brotherhood. تم جان لو کہ ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور ہر مسلمان ایک بھائی چارہ قائم کرتے ہیں یا پھر بناتے ہیں. نیکسٹ ہے nothing shall be legitimate to a Muslim, nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslims unless, کسی مسلمان کے لیے بھی کوئی چیز جائز نہیں ہوگی, it will given freely and willingly, کسی مسلمان کے لیے کوئی بھی چیز جائز نہیں ہوگی جو کسی مسلمان ساتھی کی ہو جب تک کہ اسے آزادانہ یا پھر خوشی سے نہ دے دے. ڈونٹ دیئر فور ڈو جسٹ ٹو آور سیلس, اسی لیے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو یا پھر اپنی انجسٹس ٹو یور سیلف مینس ڈونٹ دیئر فور ڈو انجسٹس ٹو دیئر فور, اسی لیے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو یا پھر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. لاسٹ 2 لائنز میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں. nothing shall be legitimate to a Muslims, ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے یا پھر یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے, which belongs to a fellow Muslim, کہ جو اس کے کسی مسلمان ساتھی کا ہو, unless کہ وہ اس کو استعمال کریں, ٹو مسلم unless it given freely and willingly, جب تک کہ اسے آزادانہ اور خوشی سے نہ دے دے. اس کی میں پوری کی لائن کے آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سے بتا دیتی ہوں. کسی مسلمان کے لیے کوئی بھی چیز جائز نہیں ہوگی جو کوئی مسلمان ساتھی کی ہو جب تک کہ اسے آزادانہ اور خوشی سے نہ دی جائے. ڈو ناٹ دیئر فور ڈو انجسٹس ٹو یور سیلف, اس لیے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں. پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.